انسانوں کی خدمت اسلام کی نظر میں خدمت خلق کی اہمیت۔ اسلام نے انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اس نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کیا ہے۔ اس نے کہا خدا کے بندوں کی مدد کرنا حقیقت میں خدا کی مدد کرنا ہے، ان کے کام آنا خدا کے کام آنا ہے۔ اگر آپ کے روبرو خدا کا کوئی بندہ ہاتھ پھیلائے اور آپ اس کا ہاتھ خالی لوٹا دیں تو گویا آپ نے خدا کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا۔ کوئی مریض آپ کی مدد کا محتاج ہو اور آپ نے اس کی مدد سے انکار کیا تو گویا خدا کی مدد سے انکار کیا۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بندوں کو خوش کیا جائے اور ان کو راحت پہنچائی جائے۔ آسمان والا اپنی رحمتیں اسی وقت نازل کرتا ہے جبکہ زمین والوں پر رحمت و شفقت کا سلوک کیا جائے۔ ایک حدیث میں اسی حقیقت کو بہت ہی مؤثر اور دل نشین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان گھبرا کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو کب بیمار تھا اور میں تیری عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن اس کے باوجود تو اس کی مزاج پرسی کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا اور میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا سوال پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا۔ انسان عرض کرے گا، اے دونوں جہان کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا۔ اگر تو نے اس کی پیاس بجھائی ہوتی تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ مشکات کتاب الجنائز، باب عیادت المریض، بحوالہ مسلم۔ خدا تعالیٰ سے تقرب اور اس کی رضا جوئی کے دو طریقے ہیں، یعنی خدمت خلق عبادت ہے۔ ایک طریقہ یہ کہ انسان اپنے جذبات اور احساسات کو اس کی نظر کر دے، اس کے سامنے دست بستہ ہو کر کھڑا ہو جائے، اپنا سر جھکا دے اور سجدہ ریز ہو جائے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ زکوٰۃ اس کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت۔ نماز بندے کی طرف سے خدا کی عظمت و بزرگی اور اپنی ابدیت کا اعلان ہے، اور زکوٰۃ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے دل میں ہمدردی اور غمخواری کا جذبہ موجود ہے اور وہ دوسروں کے لیے اپنا مال صرف کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے نماز اور زکوٰۃ کو بالعموم ایک ساتھ ذکر کیا ہے، دونوں پر یکساں زور دیا ہے اور ان کی بار بار تاکید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی عبادت بھی اس کے نزدیک بدنی عبادت سے کم اہم نہیں ہے۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ جس طرح بدنی عبادت کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح مالی عبادت کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ وہ جس دین کا مطالبہ کرتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خدا کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھک جائے، بلکہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمائی ہوئی دولت میں خدا کے بندوں کا حق تسلیم کرے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، سورۃ البینہ۔ ان کو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ خدمت سے عبادت کی کمی کی تلافی۔ قرآن مجید نے خدمت خلق اور حسن سلوک کو اس قدر اہمیت دی کہ بعض مواقع پر اس کو بدنی عبادات کے قائم مقام کر دیا ہے۔ نماز کی طرح روزہ ایک بدنی عبادت ہے جس میں انسان خدا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن نے مصیبت زدہ انسانوں کی مدد اور بہی خواہی کو
اس خالص بدنی عبادت کے برابر قرار دیا ہے، گویا دونوں ایک حیثیت کے کام ہیں اور خدا سے قرب میں یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ روزے کے سلسلے کا ایک ابتدائی حکم یہ تھا کہ جو شخص طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھ سکے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 104 والی آیت میں ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی قوم کے فرد کو قتل کر دے جس سے اسلامی ریاست کا معاہدہ ہو تو اسے اس کے گھر والوں کو متعینہ دیت دینی ہوگی، اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا۔ جو اس کی استطاعت نہ رکھے اسے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، سورۃ النساء آیت نمبر 96۔ جو شخص اپنی بیوی کو ماں قرار دے بیٹھے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو حکم ہے کہ وہ بطور کفارہ ایک غلام آزاد کرے یا مسلسل 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، سورۃ مجادلہ آیت نمبر 2 اور 3۔ قسم کا کفارہ یہ بیان کیا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کپڑا دیا جائے یا کسی غلام کو آزاد کیا جائے یا 3 روزے رکھے جائیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 89۔ حج، نماز اور روزے کی طرح خالص بدنی عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مالی عبادت ہونے کے مقابلے میں بدنی عبادت ہونا زیادہ نمایاں ہے۔ اس سلسلے کا ایک حکم یہ ہے کہ جو شخص حج میں تمتع کرنا چاہے وہ قربانی کرے، اور اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو تو 10 روزے رکھے، سورۃ البقرہ 196۔ ان احکام میں غلام آزاد کرنے، مسکینوں کو کھانا کپڑا دینے اور قربانی کے ذریعے غریبوں کی مدد کو روزے کے مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ بدنی عبادات میں جو نقص رہ جائے اس کی تلافی بھی اس صورت کی بتا دی گئی ہے کہ خدا کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور مدد کی جائے۔ حالت احرام میں بال منڈوانے کی ممانعت ہے۔ اگر کسی تکلیف کی وجہ سے کسی کو بال منڈوانا پڑے تو حکم ہے کہ روزہ رکھے یا قربانی کرے یا صدقہ دے، سورۃ البقرہ 196۔ رمضان کے روزوں کے بعد صدقہ فطر رکھا گیا اور اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ اس سے روزوں میں جو لغو اور بیہودہ اعمال سرزد ہو جاتے ہیں ان کی تلافی اس سے ہوتی ہے، ابو داؤد۔ اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں ان کو روزے کے عوض ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ خدا اور انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے میں بدنی عبادت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، رکوع اور سجدہ اور دعا کے بغیر کسی شخص کو خدا کا قرب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے خدمت خلق اور حسن سلوک کو اس کا بدل قرار دے کر مالی عبادت کو وہ مقام عطا کر دیا کہ مذہب کے نظام میں اس سے بلند مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خدمت خلق کی مختلف صورتیں۔ خدا کے بندوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایک متعین شکل نہیں ہے، اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وقتی مدد۔ ایک صورت یہ ہے کہ وقتی طور پر انسانوں کی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ بعض وقت انسان وقتی اور ہنگامی مدد کا سخت محتاج ہوتا ہے اور اس میں تھوڑی سی غفلت بھی اس شخص کو بے حد نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کسی مریض کو بروقت دوا نہ ملے یا جو شخص بھوک سے تڑپ رہا ہو اس کی بھوک فوراً مٹائی نہ جائے تو اس کی زندگی ہی خطرے میں پڑ جانے کا امکان ہے۔ وقتی مدد کا محتاج وہی شخص نہیں ہوتا جو مفلس اور نادار ہو، بلکہ اس کی ضرورت خوشحال انسان کو بھی پیش آ سکتی ہے۔ اس کا تعلق مالی حیثیت سے زیادہ ان حالات سے ہے جن میں وہ ہنگامی طور پر گھر گیا ہے۔ راستے میں کسی کی جیب کٹ جائے اور اس کا اپنے گھر پہنچنا مشکل ہو جائے تو آپ کو لازماً اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ بآسانی اپنے گھر پہنچ سکے، چاہے وہ اپنی جگہ آپ کے تعاون کا محتاج نہ ہو۔ دولت مند آدمی سے دولت مند آدمی بھی کسی وقت دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے تو اس کا حق ہے کہ اس کی حاجت پوری کی جائے۔ یہی حقیقت ایک حدیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے جس کی روایت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ للسائل حق وإن جاء على فرس، کتاب البیوع، باب الاجازہ، باب الاجارہ، مشکات، بحوالہ احمد اور ابو داؤد۔
سوال کرنے والا گھوڑے پر سوار ہو تو بھی اس کا تم پر حق ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ، باب فضل الصدقۃ بحوالہ بیہقی، کسی بھوکے پیٹ کو بھر دینا بہترین صدقہ ہے۔ ام بجید رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کبھی کوئی سائل میرے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کچھ نہ ہو تو جلا ہوا کھر ہی اسے دے دو۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ، باب الانفاق بحوالہ احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ نمبر 2، ضرورت کا مستقل حل۔ خدمت خلق کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو شخص مشکلات میں گرفتار ہے اس کے لیے ایسی آسانیاں فراہم کی جائیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان مشکلات سے باہر نکل آئے۔ اس کے مسائل کا عارضی نہیں بلکہ مستقل حل ڈھونڈا جائے، اور جن اسباب کی وجہ سے زندگی کی جد و جہد میں وہ پیچھے رہ گیا ہے ان کو دور کیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی بھوکے کے ساتھ یہ بھی حسن سلوک ہے کہ اسے 2 روٹیاں کھلا دی جائیں، یا کسی برہنہ تن کو اپنا تن ڈھانکنے کے لیے نیا یا پرانا کپڑا دیا جائے۔ لیکن ان کے ساتھ حقیقی حسن سلوک اور ان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہوگی کہ ان کی غربت کا علاج کیا جائے اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ بھوکے اور ننگے نہ رہیں، اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہر وقت ان کو کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی کو بطور عطیہ چند دن کے لیے دودھ والی اونٹنی یا بکری دے دی جائے تاکہ وہ صبح شام اس کا دودھ پیتا رہے اور دودھ ختم ہونے کے بعد واپس کر دے۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ، باب فضل الصدقہ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ایسا ہے کہ جو شخص چند دن کے لیے کسی کو دودھ دینے والی بکری دے یا روپیہ قرض دے یا کسی کو راستہ دکھا دے تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ، باب فضل الصدقہ بحوالہ ترمذی۔ جب چند روز کے لیے کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی کی غربت اور افلاس کو ختم کر کے اسے سکون کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا کس قدر ثواب کا باعث ہوگا اور خدا کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ نمبر 3، رفاہ عام کے کام۔ انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تیسری صورت رفاہ عام کے کام ہیں۔ اسکول اور ہاسپٹل چلانا، سڑکیں اور پل بنوانا، مسافر خانوں، یتیم خانوں کا نظم کرنا رفاہی عام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں فرد واحد کے مفاد کی جگہ پورے معاشرے کا مفاد پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ کسی شخص کو اچھی تعلیم دے کر سوسائٹی میں ایک باعزت مقام تک پہنچانا خاص اس شخص کی خدمت ہے، اور کسی اچھے اسکول کا چلانا جہاں سے بے شمار بچے علم و ہنر سے آراستہ ہو کر نکلیں پورے معاشرے کی خدمت ہے۔ ایک فرد پر دوسرے فرد کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، دوسرے افراد کے حقوق بھی عائد ہوتے ہیں، اور معاشرے کے حقوق بھی ان دونوں قسموں کے حقوق کا ادا کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک طرف بیوی، بچوں، عزیزوں اور قرابت داروں کے مطالبات کا پورا کرنا بھی اس پر فرض ہے، اور دوسری طرف ان تقاضوں کو بھی وہ نظر انداز نہیں کر سکتا جو کسی معاشرے کے جزو ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ کسی معاشرے کا بہترین فرد وہی ہے جو ان دونوں طرح کے تقاضوں کو سامنے رکھے اور ان کے پورے کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ہر شخص کو اپنے قریب کے افراد سے محبت ہوتی ہے اور وہ دوسروں پر ان کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جذبہ فطری ہے اور ایک حد تک اس کی رعایت کرنا بھی صحیح ہے، لیکن بعض لوگ معاشرے کو نقصان پہنچا کر بھی اپنے قریبی افراد کا فائدہ چاہتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ معاشرے کے بدخواہ ہیں۔ کسی معاشرے کا خیر خواہ وہ شخص ہے جو اپنے قریب ترین افراد کی خاطر بھی معاشرے کو نقصان نہ پہنچائے اور ہر دم اس کی بھلائی چاہے۔
کوئی بھی معاشرہ اس وقت ترقی کر سکتا ہے جبکہ اس میں ایسے افراد موجود ہوں جو اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں اور اسے کسی قسم کا نقصان پہنچنے نہ دیں۔ اسلام نے جہاں اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان اپنے قریب ترین افراد کے حقوق ادا کرے، وہیں اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ وہ معاشرے کو فائدہ پہنچائے اور اس کی فلاح و بہبود اور ترقی کی کوشش کرے۔ چنانچہ اس نے اجتماعی مفاد کے کاموں کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے اور ان کو بہت اہمیت دی ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کی حدیثوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا جس کا خاص عمل یہ تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسا پیڑ کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدقہ بحوالہ مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے راستے سے ایک تکلیف دور کی تو اس کے لیے جنت کی راہ آسان ہو گئی اور کسی رکاوٹ کے بغیر جنت کے سبزہ زاروں میں گھومنا اس کے لیے ممکن ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے راستہ گزرتے دیکھا کہ راستے کے بیچ میں ایک بڑی شاخ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے یہ سوچ کر کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا کہ اس کے عوض میں اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدقۃ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ اوپر کی حدیث میں لوگوں کو تکلیف دینے والے ایک پیڑ کو کاٹ دینے پر جنت کا مستحق قرار دیا گیا تھا، لیکن اس حدیث میں صرف ایک شاخ کے ہٹانے پر اس کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی راہ سے چھوٹی تکلیف دور کرنا اور ان کو معمولی سے معمولی فائدہ بھی پہنچانا انسان کو جنت جیسی ابدی نعمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے چاہا کہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ اس غرض سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دیا۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ باب فضل صدقہ بحوالہ ابو داؤد اور نسائی۔ کنواں کھدوانا خدمت خلق کی ایک صورت ہے، ایسی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو شخص خدا کی راہ میں صرف کرنا چاہے اسے اپنی دولت خدمت خلق کے کاموں میں لگانی چاہیے، یہ سب سے اچھا صدقہ ہے۔ نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ نے جواب دیا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دور کر دو۔ مشکات کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدقہ بحوالہ مسلم۔ یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اس میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ مسلمانوں کے راستے سے چھوٹی بڑی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ راستے سے کانٹے، پتھر اور روڑے کا ہٹا دینا بھی کار ثواب ہے اور اس سے انسان کو آخرت میں یقیناً فائدہ پہنچے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ معاشرے سے وہ بڑی بڑی مادی اور اخلاقی رکاوٹیں دور کی جائیں جن کے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جو قوم غربت اور افلاس اور مرض و جہالت میں گرفتار ہو، جس کے اندر قومی اور گروہی تعصبات پرورش پا رہے ہوں، جو اعلیٰ اصولوں کے لیے قربانی نہ دے سکے، وہ کبھی عزت و سربلندی نہیں حاصل کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اخلاقی لحاظ سے اوپر اٹھایا جائے اور مادی لحاظ سے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد بھی جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے ان میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں: وہ علم جو اس نے سکھایا، وہ علم جو اس نے سیکھا اور دنیا میں پھیلایا، اس کی نیک اولاد، کیونکہ اس کو نیکی کی راہ پر لگانے میں اس کی کوششوں کا بھی دخل تھا، قرآن شریف جو اس نے اپنے بعد چھوڑا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، مسجد
جو اس نے بنوائی، مسافر خانہ جو اس نے تعمیر کیا، نہر جو اس نے کھدوائی، اور وہ صدقہ جسے اس نے اپنے مال سے اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں نکالا۔ مشکات کتاب العلم، بحوالہ ابن ماجہ، بیہقی۔ یہ حدیثیں اس اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو شریعت نے رفاہ عام کے کاموں کو اہمیت دی ہے، یہ اس کے نزدیک صدقات جاریہ ہیں جن کے اجر و ثواب کی وہ اپنی زندگی کے بعد بھی توقع کر سکتا ہے۔ نمبر 4، خدمت خلق کے ادارے۔ فرد کے نزدیک قوت کا تھوڑا سا سرمایہ ہوتا ہے، وہ خدمت خلق اور رفاہ عام کے بعض بڑے کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سے افراد مل جل کر منظم طریقے سے کوشش کریں۔ تنظیم کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت سے افراد کی قوت کو استعمال کرتی ہے، اس لیے اس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسے کام اس کے امکان میں ہوتے ہیں جو فرد کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتے۔ جس مقصد کے حصول کو فرد دشوار سمجھتا ہے، تنظیم کے ذریعے وہ مقصد بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر خدمت خلق کی منظم جد و جہد کی جائے اور مل جل کر سماج کی فلاح و بہبود کے کام کیے جائیں تو ان کی افادیت کا دائرہ وسیع ہوگا، اور جن کاموں کو فرد اہمیت دینے کے باوجود انجام نہیں دے پاتا وہ انجام پا سکیں گے۔ اسلام خدمت خلق کی منظم جد و جہد کو پسند کرتا اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ غیر مسلم تنظیموں کے ساتھ بھی تعاون کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ یہ اس کی تعلیمات کے عین مطابق ہے اور اس سے ایک اہم مقصد پورا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں کوئی مضبوط سیاسی نظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک طرح کا سیاسی و سماجی انتشار پایا جاتا تھا اور لوگوں کی جان و مال محفوظ نہ تھے۔ بعض اوقات جو طاقتور ہوتا کمزور پر دست درازی کر بیٹھتا اور اس سے کوئی باز پرس نہ کرتا۔ ذرا سی بات پر جنگ و جدل، خون ریزی اور ظلم و ستم اور ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو جاتا اور کوئی اس کا روکنے والا نہ تھا۔ مکہ جیسے دارالامن اور مرکزی شہر کی حالت بھی کچھ اچھی نہ تھی۔ اس صورتحال کو بعض درد مند اور شریف لوگوں نے بدلنا چاہا اور مشورے کے لیے عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ظلم و زیادتی کو ہر قیمت پر روکا جائے۔ کسی شخص پر چاہے وہ مکے کا رہنے والا ہو یا باہر سے آیا ہوا ہو ظلم نہ ہونے دیا جائے۔ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کی جائے اور اسے اس کا حق دلوایا جائے اور ضرورت مندوں اور محتاجوں کی مدد کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ یہ معاہدہ آپ کی بعثت سے پہلے ہوا تھا، لیکن بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہیں۔ اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129، اسی حساب سے ابن ہشام یعنی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 144 اور 145۔ ظلم و ناانصافی کے خاتمے، انسان کی فلاح و بہبود اور ان کی خدمت کے لیے جو تنظیم کام کرتی ہے وہ معاشرے کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ جو معاشرہ اس قیمتی سرمایہ سے خالی ہو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کا محافظ بھی ہے اور اس کو ترقی بھی دینا چاہتا ہے۔ نمبر 5، ریاست سے تعاون۔ خدمت خلق کا سب سے بڑا ادارہ ریاست ہے۔ افراد و تنظیمیں ہزار طاقتور سہی، لیکن ان کی طاقت بہرحال محدود ہوتی ہے۔ ان کو اتنے وسائل اور ذرائع حاصل نہیں ہوتے کہ ہر پہلو سے معاشرے کی خدمت کر سکیں اور اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیں۔ ریاست غیر معمولی وسائل و ذرائع کی مالک ہوتی ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہے۔ اس لیے ایک فلاحی ریاست کی یہ قانونی ذمہ داری اور اخلاقی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ پورے معاشرے کی تعمیر اس ڈھنگ سے کرے کہ کوئی بھی شخص ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے اور اسے وہ تمام سہولتیں اور مواقع حاصل ہوں جو اس کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔
اگر ریاست اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے تو اس کا وجود بے معنی ہے، لیکن ریاست اتنی بڑی ذمہ داری سے اسی وقت سبکدوش ہو سکتی ہے جبکہ افراد اس کے ساتھ تعاون کریں۔ محض ریاست کی کوشش سے معاشرہ غربت، افلاس، جہالت، بے روزگاری اور مرض جیسی مصیبتوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد میں معاشرے کو پستی سے نکالنے اور اوپر اٹھانے کا جذبہ پایا جائے۔ ریاست اور افراد کے اشتراک و تعاون ہی سے خدمت خلق کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اس کے بغیر یہ کام ہمیشہ ادھورا اور ناقص ہی رہے گا۔ خدمت خلق کا وسیع مفہوم۔ کسی کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے معنی یہی نہیں ہے کہ اس کی مالی مدد کی جائے اور اس کی مادی ضرورتیں پوری کر دی جائیں، بلکہ اس میں محبت، ہمدردی، دلجوئی اور اعلیٰ اخلاقی رویہ بھی داخل ہے، جو ایک شریف انسان دوسرے انسان کے ساتھ اختیار کرتا ہے اور جسے حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں انسان اسی کا محتاج نہیں ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اسے 2 وقت کی روٹی، تن ڈھکنے کے لیے کپڑا اور سر چھپانے کے لیے مکان مل جائے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اسے شفا خانہ پہنچا دیا جائے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ غریب اور نادار ہے تو اسے حقیر اور ذلیل نہ تصور کیا جائے، اس کے ساتھ مساوات اور برابری کا برتاؤ کیا جائے۔ وہ بیمار ہے تو اس کی دوا دارو ہی کا انتظام نہ کیا جائے بلکہ اس کی خدمت اور تیمارداری بھی کی جائے۔ اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو عفو و درگزر سے کام لیا جائے، اس کی خوشی اور غم میں شرکت کی جائے اور ٹھوس مادی تعاون کے ساتھ گفتگو، میل جول اور تعلقات میں بھی اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید اور حدیث کی روح سے اس کے بغیر خدمت اور حسن سلوک کا تصور ممکن یا مکمل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اچھی مثال یہ ہے کہ ماں باپ اسی کے محتاج نہیں ہوتے کہ اولاد ان کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دے، بلکہ وہ اولاد سے ایسی محبت اور ہمدردی کے بھی طالب ہوتے ہیں جو ان کے بڑھاپے کی کلفتوں کو دور کر دے، ان کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ وہ معاشرے میں اکیلے، تنہا اور بے مصرف ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی ضعیفی اور پیرانہ سالی کی رعایت کرے، ان کو اپنا بڑا مانے اور ان کے ساتھ تعظیم و توقیر سے پیش آئے۔ قرآن مجید نے اولاد کو ان کی معاشی کفالت کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، جس میں معاشی کفالت بدرجہ اولا اور سب سے پہلے شامل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا قرآن کے نزدیک تصور کیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان کے ساتھ آداب، پورے ادب اور تہذیب سے بات کرو، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان کے ساتھ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے محبت اور ہمدردی سے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ بعض اوقات ہمدردی کا ایک لفظ محبت بھری ایک بات اور ایک کلمہ خیر کی مادی تعاون سے زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے شیریں کلامی اور حسن تخاطب کو اتنی اہمیت دی کہ ایک جگہ نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83۔ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک غریب اور نادار شخص کی خدمت تو روپیہ پیسہ دے کر کے کی جا سکتی ہے، لیکن جس کے پاس خود دولت ہو اسے ہمارے پیسے کی کوئی حاجت نہیں، البتہ ہمدردی اور محبت اور اخلاقی رویے کا محتاج ہر شخص ہے۔ اس سے نہ کوئی امیر بے نیاز ہو سکتا ہے نہ کوئی فقیر۔ خدمت خلق کے چند پہلو۔ احادیث میں اس پہلو کو بہت نمایاں کیا گیا ہے کہ انسانوں کی خدمت روپیہ پیسہ ہی کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ کسی معذور کی مدد کرنا،
کسی اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے کوئی تکلیف دور کرنا، کسی کو پانی بھر کے دے دینا، حتیٰ کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا اور حسن سلوک کرنا بھی ان کی خدمت ہے، اور روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی طرح یہ بھی صدقہ ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا، اگر کسی کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرے، جو ملے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ضرورت مند اور مصیبت زدہ کی مال کے علاوہ کسی اور طریقے سے ہی صحیح مدد کی جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کا حکم دے۔ عرض کیا گیا، اگر کوئی شخص یہ بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا ہدایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ برائی سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری کتاب الادب باب کل معروف صدقہ، مسلم کتاب الزکاہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو انسان کے جوڑ جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ صرف مال ہی سے نہیں کیا جاتا بلکہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ سواری پر کسی کا سامان لاد دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان سے اچھی طرح بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے اٹھنے والا تمہارا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسلم کتاب الزکاہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا اور فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے ہی صحیح جہنم سے بچو، اگر کچھ نہ ہو تو چھہارے کا ایک ٹکڑا ہی صحیح دے دو، یہ بھی نہ ہو تو زبان سے اچھی بات کہہ کے اس سے بچو۔ فَإِن لَّمْ يَكُن فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ بخاری کتاب الادب، مسلم کتاب الزکاہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص اس محاذ پر اپنا حق ادا کر سکتا ہے اور اسے فی الواقع ادا کیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے نہ تو صاحب ثروت ہونا ضروری ہے اور نہ حکومت و ریاست کے تعاون ہی کی حاجت ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دولت یا ثروت یا حکومت و ریاست کے ذریعے صرف چند گوشوں میں انسان کی خدمت ہو سکتی ہے۔ بہت سے گوشے وہ ہیں جہاں فرد کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہی کام آ سکتا ہے۔ حکومت و ریاست کسی معذور کو وظیفہ، کسی بے روزگار کو روزگار، کسی بے گھر کو مکان اور کسی مریض کو طبی امداد تو فراہم کر سکتی ہے، لیکن تمام وسائل کے باوجود باپ، بیٹے، بھائی، دوست، ہمسایہ اور شریف شہری کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو جذباتی سکون اور اعلیٰ سلوک اس کو ان افراد سے مل سکتا ہے، وہ ریاست کے چھوٹے بڑے کسی ادارے سے نہیں مل سکتا۔ بلا امتیاز خدمت، حسن سلوک کسی خاص گروہ اور جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، ہم خیال اور ہم عقیدہ افراد کے ساتھ بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ بھی اس کے مستحق ہیں جو ہماری زبان بولتے ہیں، اور وہ بھی جن کے اظہار خیال کا ذریعہ دوسری زبان ہے۔ یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے مسکینوں، محتاجوں، معذوروں، یتیموں اور وسائل سے محروم انسانوں کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو عام کیا ہے، بلکہ اس کا عام حکم دیا ہے۔ کہیں بھی اس نے یہ ہدایت نہیں کی کہ کسی خاص فرقے، جماعت اور رنگ و نسل والوں کی تو خدمت کی جائے اور دوسروں کی نہ کی جائے۔ اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تعلیم اور اس کے منشا کے خلاف انسانوں کو گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جائے اور کچھ کو خدمت اور حسن سلوک کا مستحق سمجھا جائے اور کچھ کو اس کا مستحق نہ خیال کیا جائے۔ احادیث میں یہ حقیقت بہت نمایاں ہے۔ ذیل میں چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1،
حضرت جریر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری اور مسلم، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ نمبر 2، حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، بیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی مخلوق اس کی اولاد ہے، خدا کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ابو داؤد اور ترمذی۔ انسانوں کے ساتھ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، لہٰذا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اور ہمدردی تو اسی شخص کے یا اس شخص کے سینے سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر کہا کیا میں تمہیں بتا دوں کہ تم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر سب لوگ خاموش رہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ ہم میں بھلا کون ہے اور برا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع کی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں، اور تم میں بدترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع نہ کی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں، ترمذی اور بیہقی۔ یہ سب حدیثیں مشکات کتاب الآداب باب الشفقہ والرحمہ علی الخلق سے لی گئی ہیں۔ ان احادیث میں کسی فرق اور امتیاز کے بغیر خدا کی ساری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، مصیبت زدہ انسانوں، بیماروں، غلاموں اور قیدیوں کی خدمت کے لیے کسی قسم کی شرط نہیں لگائی گئی ہے۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو بھی شخص ہماری ہمدردی اور مدد کا محتاج ہے اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں اپنے اوپر، اپنے اور پرائے، شناسہ اور اجنبی، ہم مذہب اور دوسرے مذہب والے کے درمیان فرق کرنا اور کسی اور کو خدمت کا مستحق سمجھنا اور کسی کو مستحق نہ سمجھنا اسلام کے مزاج اور اس کی ہدایت کے سراسر خلاف ہے۔ ان حدیث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ جو کام شب و روز کی عبادت کے برابر ہو، جس سے انسان خدا کا محبوب بن جائے، جو اسے خدا سے قریب کر دے، جس کی وجہ سے خدا کی رحمت نازل ہو، جو سنگ دلی اور شقاوت جیسی اخلاقی خرابیاں دور کرنے کا ذریعہ ہو، جو اسے نیک اور صالح معاشرے کا بہترین فرد بنا دے، اس کی عظمت اور اہمیت سے ایک مسلمان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اس میں اتنی بڑی ترغیب ہے کہ اس کے بعد وہ کسی دوسری ترغیب کا محتاج نہیں رہتا۔